السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح انسان بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری الگ ہوتی ہے، علاج مختلف ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی بعض اوقات مختلف ہی نکلتے ہیں، جیسا کہ دل کا مریض جو ہوتا ہے اس کا علاج مختلف، اس کے نتائج بھی مختلف۔ لامحالہ اگر کسی کو فالج ہوا ہے تو اس کا علاج بھی مختلف اور اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور اس کے نتائج بھی مختلف ہی نکلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو قومیں ہیں ان میں بھی جب بیماری کوئی داخل ہو جاتی ہے تو جب تک اس بیماری کا علاج نہ کر لیا جائے تو وہ بیماری جو ہے قوم کو تباہی اور بربادی کی طرف لیے چلی جاتی ہے۔ آئیے آج ہم اپنے معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں کے بارے میں ذرا غور تو کریں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اقوام پر عذاب بھیجے اور ان کی تاریخ کو اگر ہم سامنے رکھیں، ان کی جو برائیاں اور ان کی جو عادات و اطوار، ان کے جو کام تھے، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اپنے اس وقت جو موجودہ ہماری قوم ہے مسلمان، یہ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہاں تک ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست ہیں اور کہاں تک غلط ہیں۔ ہر وہ قوم جو تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئی اور جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، آپ دیکھیں کہ ہر قوم کے اندر ایک خاص قسم کی برائی تھی اور اس کو ایک خاص قسم سے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اب جبکہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو امت مسلمہ ہے، اس کا کیا حال ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ رشوت ہمارے ہاں عام ہے، ظلم ہمارے معاشرے میں عام ہے، بددیانتی اور جھوٹ کا بول بالا ہے، ہماری کچہریاں، ہمارے تھانے اور ہماری عدالتیں اور ان میں تعینات ججز سارے عام جھوٹ بولتے آپ کو ملیں گے۔ بلکہ سننا یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ عدالت میں کھڑے ہو کے جھوٹا قرآن نہیں اٹھائیں گے، جھوٹی قسم نہیں دیں گے اور جھوٹی بات نہیں کریں گے اور جھوٹی کہانی نہیں سنائیں گے، آپ کبھی بھی مقدمہ نہیں جیت سکتے۔ وکیل آپ کا مقدمہ اس شرط پہ لے گا کہ وہ جس طرح آپ کو پٹی پڑھائے گا آپ نے اسی پٹی کے مطابق وہاں پہ بیان دینے ہیں۔ لامحالہ یاد رکھیے کہ جس نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے بے حیائی سے بچو،
بے حیائی کے کاموں سے بچو، لیکن ہم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بازاروں میں جس طرح دندناتے پھر رہی ہیں بے لباس ہو کے، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں تو وہ تھیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو سنا تو وہیں پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا اور چلنا شروع کر دیا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ جوان ہوا کرتی تھیں، وہ بہادر ہوا کرتی تھیں جو شمشیر زنی اور نیزہ باسی جیسے اوصاف کی حامل تھیں، مجاہدہ تھیں، جنگ و جدال میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی بھڑتی اور شہادت کے درجات حاصل کرتی تھیں۔ اور آج کی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تو اس قدر بہادر ہیں کہ اگر ان کو کمرے میں چھپکلی نظر آ جائے تو کمرے میں جانا بھی گوارا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پہ ان کو ٹڈی اور اس طرح کی مخلوقات نظر آ جائے، لال بیگ وغیرہ، تو وہ جناب کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی یہ اس کو پہلے مارو۔ اور اگر وہ کہیں سانپ یا بچھو گھر میں سے نکلتا ہوا دیکھ لیں تو ان کے میرا خیال پیشاب بھی بند ہو جاتے ہوں گے۔ یہ ہے ہماری آج کی نوجوان نسل۔ اگر ہماری آج کی نسل نو کا یہ حال ہے تو ذرا غور تو کیجئے کہ ہماری آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جہاد جیسی ایک اہم فریضے کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے جب شہادت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا تو موت کا غلبہ طاری ہو گیا، اور یہ دنیا بنانے کے چکر میں ہم ایسا مگن ہوئے کہ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک کے فرائض کو پشت ڈال دیا۔ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے بھلائی اور کے کاموں کی بجائے برائی کے کاموں کو فروغ دیا۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اب بھی نہ سدھارا تو یاد رکھنا اللہ کا قانون اٹل ہے، اور وہ ہے کہ جو میری آیات کو جھٹلائے گا، جس نے میری آیات پر عمل نہ کیا، میں اس کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ہمیشہ چھوڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ناچیز گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے صرف چند لمحے نکال کر قرآن حکیم کو غور و فکر سے پڑھیں،
سمجھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کو بھی اس طرف راغب کریں۔ جزاک اللہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔